أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين وهو خير المعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والإكرام على رسوله الكريم مولانا مولا ثقلين محمد رب المشرقين طه وياسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والإكرام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقبولين ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وقول الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذات دعا سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں. نام میں دے رہا ہوں ان تمام مرحومین کے ارواح کو ہدیہ کر دیں. نام یاد نہ ہو تو یہ بھی کہہ دیے گا کہ جن کا نام لیا گیا ان تمام مرحومین کے ارواح کا ہدیہ کرتے ہیں. بی بی سکینہ مرحومہ بنت میر عطا حسین، مولوی سید محمد ہاشم مرحوم، ابن حاجی غلام عباس مرحوم، سید محمد علی حسنین مرحوم، ابن محمد ہاشم مرحوم، سید صفت حسن مرحوم، ابن سید فیاض حسین مرحوم، عنبری بیگم مرحومہ بنت سید محمد ہاشم مرحوم، سید اعجاز اصغر مرحوم، سید حسن اصغر مرحوم اور تمام مرحوموں لہن اصغر لعین اصغر سید لعین اصغر اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص جو لاوارث اس دنیا سے گئے تمام مرحومین کی ارواح کو عطا کریں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے مل کر صلوات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے تمام تر اعمال بالخصوص اعمال عزاداری کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذالک گرامی قدر میں آیا تھا تو سنا مجھ سے بھائی حسین صاحب بھائی مولانا جناب سکینہ کے فضائل و مسائل. میں نے ان سے کہا بھیا دن میں تو رسول خدا ہے امام حسن قبول تھے ان کی شہادت ہے تو نہیں مناسبت سے میں نے رات میں خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے اس سلسلے سے گفتگو کر رہا ہوں مگر خواہش کا اظہار تو کیا فرش پہ خود نہیں ہے. آواز سنیں تو آ جائے فرش پہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے صلوات پڑھیں تاکہ محمد وآل محمد. دیکھیے یہ آیت کریمہ جس کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ فتح کی آیت ہے. ٹھیک سورہ فتح یعنی کامیابی والا سورہ، جیت والا سورہ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہ ذات کہ جس نے سکینہ کو نازل کیا ہے مومنین کے دلوں میں. سکینہ کہاں نازل ہوتا ہے؟ مومنین کے دلوں میں. کاہے کے لیے لے یزداد الایمان
ما ایمانہم، تاکہ ان کے پاس جو ایمان ہے پہلے سے ان کے اس ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو پتہ چلا سکینہ مومن کو ملتی ہے، غیر مومن کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب حاصل ہوتی ہے تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو جنگ کے موقع کی آیت ہے کامیابی کے بعد، مگر میں نے اس لیے اس کو عنوان سخن قرار دیا کہ آپ دیکھیں جب انسان مومن رکاب نبی و امام میں جنگ کر کے کامیابی پاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اور اسی کی طرف آیت میں اشارہ ہے۔ تو جب انسان جنگ کر کے کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد اسے سکون ملتا ہے، تو آپ پہچانے کہ جو ابھی جنگ ہوئی نہیں اس جنگ کے لیے اگر کوئی وجود مل جائے اور اس کا نام سکینہ ہو تو وہ خود کامیابی جنگ کی علامت ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا تھا جس گھر میں سکینہ نہیں حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ آپ عظمت یہیں سے سنیں اور سمجھیں، وقت کا امام کہہ رہا ہے جس گھر میں سکینہ نہیں، مجھے وہ گھر نہیں اچھا لگتا، تو جس گھر میں سکینہ نہ ہو، جب وہ گھر اچھا نہیں لگتا تو جس دل میں سکینہ نہ ہو وہ دل کیسے ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دل میں سکینہ نہ ہو، سکینہ کون ہے عزیزو؟ سکینہ ناشنۂ پیغام کربلا کا ہے، سکینہ ناشرہ شہادت حسینی کا نام ہے۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ بس ظاہری الفاظ میں اگر یوں کہا جائے خطابتی انداز میں بغیر کوئی تقابل اور مقایسے کے تو یہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ سچائی بھی ہے۔ پہلا جملہ تو پہلا جملہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، پہلا سچائی کا جملہ ہے کہ کائنات کے نبی کے دل کے سکون کو حسین کہتے ہیں، کائنات کے رسول کے دل کے سکون کو حسین کہتے ہیں، اس حسین کے سکون کو سکینہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی خطابتی امام کے جملے سے ہی ہے کہ جہاں سکینہ نہ ہو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سکینہ سے حسین کو سکون ملتا تھا، تو نبی کو سکون ملا حسین سے، حسین سکون حاصل کر رہے سکینہ سے۔ عظمت سمجھے عزیزو، کیا عظمت ہے۔ مگر ابھی خطابت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، کائنات کا رسول جس کا جھولا جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کا جھولا جھلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کا رسول جسے اپنے گوشت پہ بٹھائے اسے حسین کہتے ہیں، حسین جسے اپنے سینے پہ سلائے۔ سبحان اللہ۔ پہچانے کون ہے سکینہ؟ میرے عزیزو، سچائی تو یہ ہے کہ ایام اعظم میں مہینہ 8 دن میں 90% شب داریہ اور مجالس کسی بیوی کی یاد میں ہے نا، 90% مین تاریخ میں جو مجلس ہو جائے وہ الگ ہے، مگر شب داریہ تو جتنی ہوتی ہے سب اسی بیوی کی یاد میں ہوتی ہے۔ مگر پوچھ لیجئے اتنی مجلس اتنی شب داری کرنے والوں بتاؤ سکینہ کا مقام کیا ہے، سکینہ کی فضیلت کیا ہے، سکینہ کہتے کسے؟ کون ہے سکینہ؟ آپ سننا میرے دوست، سکینہ کون ہے؟ یاد رکھنا کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں علی اصغر سب سے چھوٹا، علی اصغر سے لے کے یعنی امام حسین سے لے کے شہزادہ علی اصغر تک کوئی ایک انسان بھی، ایک فرد بھی، ایک
ذات بھی، ایک شخصیت بھی کربلا میں زبردستی نہیں آئی ہے. بڑا جملہ ہے میرے دوست، کوئی زبردستی نہیں آیا، جو بھی آیا ہے اپنی مرضی سے آیا ہے، اور جو آیا ہے کوئی نہ کوئی مقصد لے کے آیا ہے، بغیر مقصد کے نہیں آیا. کوئی نہ کوئی ہدف لے کے آیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد لے کر کے آیا ہے، کسی ریزن سے آیا ہے، بغیر ریزن کے نہیں آیا ہے. آپ کہیں گے علی اصغر سے لے کر یاد رکھنا چلتے وقت سن ہے علی اصغر کا 18 دن کا، مگر وہ 18 دن کا بچہ بھی کربلا کے سفر میں زبردستی نہیں نکلا ہے، اپنی مرضی سے گیا ہے. اگر دلیل نہ دوں تو بات قبول کرنا. عموماً کیا ہے 18 دن، مہینہ بھر، 6 مہینہ، سال بھر بچہ جب ماں باپ کہیں نکلتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں، چھوڑ کے نہیں جاتے. خاص کر کے لمبے سفر پہ 1-2 دن کے لیے جا رہے ہو تو چھوڑ کے تو نہیں جاتے. صاحب آپ کی صاحب آنے اولاد ہے، بچے کو چھوڑ کے جاتے ہیں گھر پہ؟ نہیں جاتے، لے کے جاتے ہیں. بہت توجہ عزیزوں، دیکھیے علی اصغر کا اختیار دکھا رہا ہوں اور یہیں سے سکینہ کا اختیار بھی سمجھ میں آئے گا. اپنی مرضی سے علی اصغر بھی آیا 18 دن کا، زبردستی نہیں آیا. کیا صاحب دلیل؟ مدینے کے نکلنے کے وقت کا منظر دیکھیے. مدینے سے چلتے وقت کا منظر دیکھیے. ایک بیٹی ہے جو گھر میں رخصت ہو چکی نا، گھر میں رخصت، جاؤ خدا حافظ. قافلہ چلا، ابھی کچھ قدم چلا تھا، آواز آئی قافلہ روک لو. کیوں روکے؟ کا عصا کا سہارا لے کے بیمار بیٹی آ رہی ہے. پہنچ گئے نا؟ کون ہے بیمار بیٹی؟ سکرا. اور آئی تو سیدھے ماں کے خیمے کے پاس. اماں ایک بار اور بھیا کو دے دو. لے لیا علی اصغر کو. کیا کرے بیٹی، بہت دیر ہو رہی ہے. کیا جملہ کہا ہے سکرا نے؟ کیا کہا سکرا نے؟ لے جاؤ. دے دیا؟ نہیں. اپنے سے اصغر جس کی گود میں چلا جائے. نہیں بہت کیا 18 دن کا ہے علی اصغر، اس سے چلا جائے تو لے جائیے. اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں میرے عزیز، بہت توجہ. اپنے سے چلا جائے. ماں بڑی، بچہ جس گہری نیند میں بھی ہو، جس کنڈیشن میں بھی ہو، جیسے ہی ماں کے سینے کی گرمی پاتا ہے بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے. کسی گود میں ہو، ماں ہاتھ بڑھا دے، بچہ چلا آتا ہے. فطرت ہے یہ بچوں. مگر رباب نے ہاتھ بڑھایا میرے لال، پلٹ کے دیکھا ماں کو اور بہن کی گود میں، ماں کی گود میں نہیں گیا، پھوپھی کی گود میں پڑی. ہاں میرے لال، دیکھا پھوپھی کو، واپس بہن کی طرف منہ کر لیا. باپ پڑھا حسین، باپ بند کر کے گئے. اب میرے لال نہیں گیا. جب اکبرہ سے ہو گیا، بلا چکے سب لوگ، تب ایک مرتبہ وہی حسین اپنے منصب کی رضا کو سنبھال کر کے آگے بڑھے. منصب کی رضا کو سنبھال کر کے لفظ باپ بن کر کے نہیں گئے، اپنی سیکنڈ ٹائم میں امام بن کر کے گئے. بچے کے کان میں کچھ کہا، سنا ہوا واقعہ آپ کا. بچے نے اب کیا کیا؟ بہن کو دیکھا. نہیں غور کیا؟ ابھی تک بلانے والے کو دیکھ رہا تھا. ماں کو دیکھا، پھر بہن کی طرف، پھوپھی کو دیکھا، بہن کی طرف، باپ کو دیکھا،
بہن کی طرف، لیکن جب امام گیا بہن کو دیکھا اور امام کی طرف بڑھ گیا. پہچانا آپ نے؟ یہ امام کی گود میں کیوں آیا؟ پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ پہلے کیوں نہیں آیا؟ اگر پہلے آتا تو دنیا لکھ دیتی کہ 18 دن کا بچہ تھا، کوئی ماں باپ چھوڑ کے نہیں جاتے، ماں باپ جا رہے تھے لے کے چلے گئے، اپنی مرضی سے نہیں گیا، امام سے وعدہ لے کے گیا ہے، اپنا اختیار بتا رہا ہے. اللہ سبحان اللہ، دیکھیں یہ واقعہ آپ کو یاد نہ ہو، مگر یہ سارے جملے میں 17 سفر کی گہوارے والی مجلس میں پڑھ چکا ہوں. علی اصغر کے فضائل پوری مجلس پڑھی تھی میں نے، عظمت بتائی تھی کربلا سے علی اصغر کی. بہرحال تب آپ محسوس کریں جس گھر کا 18 دن کا بچہ بغیر اپنی مرضی کے نہ جائے، اس گھر کی سکینہ بغیر مرضی کے بہت کیا. اس گھر کی سکینہ بغیر مرضی کے گئی نہیں، مرضی سے گئی ہے، اختیار سے گئی ہے اور مشن لے کے گئی. ٹھیک ہے، ادھر نہیں جاؤں گا. اس گھر کے بعد بات ہو گئی، اپنی مرضی سے گئی. آئی تو بڑا کی بتا. ابھی پاکستان کی کلپ آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ اصلاح کرے ایسے موجود، اگر لاتے اصلاح ورنہ سلب کرنے توفیق عمر میں بیٹھنے تو قوم کو گمراہ کر رہے اور امام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ صاحب نے پڑھ دیا کہ مولا سجاد نے یزید کی بیعت کی تھی. نعوذ باللہ. سنا مولانا پلیز. یزید کی بیعت. اچھا دوسرے صاحب نے ابھی پڑھ دیا ہے، کیا بتاؤں میں کیسے سے اسی کا. دوسرے صاحب نے پڑھا ہے کہ امام حسین مولا سجاد اور جناب زین الدین کا نام دے کر یہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نہیں گئے. کوئی کربلا میں امر بالمعروف ہوا ہی نہیں. امام گئے کا ایک جو امام مدینے سے نکلتے وقت کہہ رہے ہیں کہ میں سفر کر رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے، تو نعوذ باللہ امام دعویٰ جھوٹا کرتا ہے. بتائیے بہرحال جھوٹا نہیں کہنا ہے، لیکن یہ جملہ یاد رکھیے کہ ان کا پہلا وعدہ کہ یزید کی بیعت کی جواب سکینہ دے گی، سکینہ دے گی. میں اس کے پہلے ایک سوال اور کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے امام حسین سے پہلے کسی سے بیعت کی گئی تھی؟ مانگی گئی تھی؟ نہیں مانگی گئی. فائنل ہے نا، پکا ہے نا، کسی سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا. تو یہ حضرت علی کے گلے میں رسی کیوں ڈالی گئی تھی؟ مولا علی کے گلے میں جو رسی ڈال کے کھینچ کے لایا جا رہا تھا یہ کاہے کے لیے؟ بیعت مانگنے کے لیے کہ علی بیعت کر دے، جس کا جواب میں مولا نے کہا تھا انی آقو علیکم ان تبایعوا، میں تم پر حق رکھتا ہوں کہ تم میری بیعت کرو. ٹھیک، مولا سے بیعت مانگی گئی. پھر مولا کے بعد مولا کے اصحاب میں سے کسی سے بیعت؟ پھر سنیے مانگی گئی اور تقریباً اسی انداز سے مانگی گئی. فرق اتنا ہے کہ مولا کے گلے میں رسی تھی، اس کے گلے میں رسی کا بندہ نہیں تھا، مگر گریبان پکڑ کے کھینچ کے لایا گیا ہے. اس ذات کا نام ہے بلال مؤذن نبی. کیوں نہیں اذان دیتے؟ اور پھر دوسرے صاحب نے سوال کیا پہلے کی طرف اشارہ کرتے کہ ما منعک ان تبایعوا، کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تم ان کی بیعت نہیں کرتے؟ اچھا بھلائیو جواب بلال کو پڑھو. بلال سے جب چیز کہا گیا نا
کہ کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم اس کی بیعت نہیں کرتے؟ بلال نے بڑا لمبا جواب دیا، میں لمبے جواب نہیں ہوا، ایک جملہ اس کا۔ بلال آواز دیتے ہیں کہ سنو کس چیز نے روکا ہے؟ غدیر کے میدان میں نبی کے حکم سے۔ نہیں ابھی نہیں، جملہ پورا ہوگا تب مزہ آئے گا، تمہیں آئے گا۔ جملہ سنے بلال کا، کہتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں نبی کے حکم سے علی کے ہاتھ پر اپنے جن ہاتھوں سے بیعت کر لی، اب وہ ہاتھ کسی غیرے کے۔ سبحان اللہ، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، کسی اور کے ہاتھ میں وہ ہاتھ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد کا دوسرا جملہ ہے، علی کی بیعت ہماری گردنوں پہ صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور جو چیز ایک بار بک جاتی ہے مرضی مالک کے بغیر بار بار نہیں بکتی۔ علی کے ہاتھ میں بک گئی۔ بلال سے اچھا بات ہے، اب منظر خالی کھانا تھا میں نے آپ کے لیے دیا وقت تھا۔ اب آئیے مولا علی کے بعد کسی امام سے بیعت کا مطالبہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اب ڈائریکٹ امام حسین بیعت کا مطالبہ امام حسین سے ہوگا، امام حسین سے۔ اچھا امام حسین کے بعد ان کے کسی صحابی سے، غلام سے بیعت کا مطالبہ ہوا؟ نہیں ہوا نا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اب سننا، جب میں مقتل سے مصائب سے جس پہ آپ گریا کرتے ہیں نا، اسی سے جناب سکینہ کی فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب غور سے سننا عزیزوں، بڑی محنت سے میں نے یہ نتیجے نکالے، جن پہ دنیا روتی ہے، ماتم کرتی ہے، انورا اس میں سے فضائل نکالا۔ قبلہ بیٹھے بڑا سخت ہوتا ہے وہاں سے بات حاصل کرنا۔ اب سننا عزیزوں، حسین رخصت آخر کے لیے آئے، گھوڑے پہ بیٹھے، چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں، بڑھا، زبانی بے زبانی میں کہا مولا کیسے بڑھوں؟ آپ کی بیٹی سمو سے لپٹی ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد سکینہ سے کہا تم تو رخصت کر چکی تھی، دیکھو بغیر مقصد کے اہل بیت کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے ہر کام کے پیچھے۔ سننا عزیزوں اور توجہ، تو سکینہ سمجھ میں آئے گی کسے کہتے ہیں سکینہ۔ میرے عزیزوں اترے، کیا بیٹا رخصت کر چکی تھی؟ پھر بابا آخری بار اپنے سینے پہ لے لو۔ کیا کیا مولا نے؟ جلدی زمین پر لیٹ گئے، آنکھوں میں آنسو ہے، خدا ان عزاداروں کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا کے اس مقام کو نہ دیکھ لیں جہاں حسین اپنی بیٹی کے لیے جلدی زمین پر لیٹ گئے۔ سننا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا مقام ہے شہزادی کا، کیا عظمت ہے۔ حسین لیٹ گئے جلدی زمین پر، جیسے ہی امام لیٹے سکینہ کو اپنے سینے پہ لیا، بچی سینے پہ لیٹی۔ ایسے ہی معاملہ نہیں تھا، اصل یہاں سے شروع ہے۔ کیوں سکینہ دوبارہ سینے پہ لیٹ رہی؟ کیوں سوال کیا؟ آئیے ہدف اب یہاں بیان ہے۔ لیٹنے کے بعد بچی نے باپ سے کہا بابا ایک سوال ہے۔ ہاں بیٹی پوچھ۔ بابا بھائی اتنا بتا دیجئے آپ کے بچنے کی کوئی ترکیب ہے، کوئی راستہ ہے کہ آپ بچ جائیے؟ یا کوئی سبیل ہے، راستہ ہے، کوئی پوائنٹ ایسا ہے کہ آپ بچ جائیے؟ مولا نے فرمایا بیٹی ایک ہے۔ میرے عزیزوں بات سوچیے، جہاں بالکل اندھیرا ہو، کوئی امید نہ ہو، وہاں امید کی ایک شمع اگر نظر آ جائے کیا کیفیت ہوتی ہے؟
کیا کروں میں استعمال نہیں کرتا، لیکن صرف اپنے چھوٹے بھائیوں کے ذہنوں تک بات پہنچانے کے لیے محاورہ صرف کر رہا ہوں اردو کا۔ اسی مقام پہ کہا جاتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ہے نا؟ ایسی منزل کے لیے کہا گیا نا۔ اب سنو بیٹی، اگر تم کہو، امام نے جیسے ہی کہا بابا کیا کہوں، آپ بتائیں بیٹی، اگر تم کہو تو میں یزید کی بیعت کر لوں۔ اگر تم کہو، بیٹی کے اختیار کو، تم کہو تو میں یزید کی بیعت کر لوں۔ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنا مجمع سننا ہے متوجہ رہے۔ جناب سکینہ کا جواب، جناب سکینہ کا جواب، بیٹی اگر تم کہو تو میں یزید کی بیعت کر لوں۔ اتنا سننا تھا، 3 سال کی بیٹی جو اپنے باپ کے ہاتھوں کی اہمیت جانتی تھی۔ مجھے سوچ میں آپ چاہیے گا، 3 سال کی بیٹی ہے، اپنے باپ کے ہاتھوں کی اہمیت جانتی ہے، اتری سینے سے کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کے کہتی ہے بابا کیا کہا؟ کہا بیٹی اگر تو کہے تو میں یزید کی بیعت کر لوں۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا 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 محبت کا امتحان لے لو۔ میں بھی جملہ سننا، پورا جملہ سننا عزیزو، میں بھی علی اصغر کی بہن ہوں۔ جملہ پورا نہیں ہوا ابھی بھی سکینہ کا، میں بھی علی اصغر کی بہن ہوں۔ اگر علی اصغر آپ کی نصرت کے لیے مقتل میں جا کے تیر کھا کے جام شہادت پی سکتا ہے تو سکینہ آپ کے لیے یتیمی گوارا کرے گی، یزید کی بیعت کرے۔ سبحان اللہ، سکینہ کو یتیمی گوارا، یزید کی بیعت نہیں۔ اب آج اس گھر کی 3 سال کی بیٹی یزید کی بیعت نہ کرے، اس گھر کا امام وقت سجاد کیسے بیعت کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچنے کی بات۔ سکینہ کون ہے؟ کیا ہے؟ قسم خدا کی میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہرہ دنیا نہیں سمجھ سکتی، زینب کو نہیں سمجھ سکتی۔ ارے اس گھر کی 3 سال کی سکینہ کو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ سمجھ سکینہ کو میرے عزیزوں، کمسینی کی فطرت ہے نا۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہیں، 4 سال سے زیادہ کیسے نہیں بچوں کا۔ اب یہ دونوں شرارت کریں اور ایک کا کان پکڑ کے کاٹ دیجیے، پیچھے بیٹھا ہوا وہ دونوں بچے کے شرارت کریں گے؟ نہیں نا، ڈر جائیں گے۔ ابھی اس نے شرارت کیا تو اس کو دماغ پڑ گئی، اللہ کرے میں مثال پہنچا سکتا ہوں۔ تو دوسرا فوراً اس سے ڈر جاتا ہے نا، نہیں اب ایسا نہیں کرنا۔ گھر میں 2 بچے ہیں، ایک نے موبائل لے لیا، آپ آگے بڑھے، اس کو ڈانٹا، ڈرایا، خبردار موبائل نہیں چھونا۔ دوسرا بچہ جو چاہ رہا تھا کہ امی لے لے، اب وہ لے گا موبائل؟ نہیں لے گا نا، فطرت ہے نا بچوں کی۔ ایک کو ایک چیز سے روک دیا جائے تو دوسرا نہیں دیتا۔ اب آپ مجھے بتائیے، سکینہ بھی بچی ہے، علی اصغر بھی بچہ تھا، کہاں لے جا رہا ہوں آپ؟ دونوں بچے ہیں نا۔ اس گھر کے بچے کو پانی کے لیے لے کے گئے، علی اصغر کو پانی کے لیے لے کے گئے، پانی ملا؟ نہیں ملا۔ کیا ملا؟ تیر ملا، بچہ شہید ہو گیا۔ حسین واپس آئے، میں نے کہا میں صاحب کی وادیوں سے فضیلت پڑھوں گا۔ بابا پانی ملا رہے بھیا کو؟
ہٹایا, چیخ مار کے روئی. اماں ذرا بھیا کی کیفیت دیکھو, اماں ذرا بھیا کی خیریت. ماں نے دیکھا, مرثیہ پڑا, کیا نتیجہ نکلا؟ پانی مانگا تو علی اصغر کو تیر ملا. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیے کہ راستے میں کوفہ اور شام کے سکینہ نے پانی مانگا تھا؟ مانگا نا, پانی دے دو. پانی دیکھ چکی ہے کہ انہی سے بھائی کے لیے پانی مانگا گیا. میں نے کہا نا سکینہ کو سمجھنا ناممکن ہے عزیزو. کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا سی معرفت حاصل ہو جائے اس سے بچی کی. میرے دوستو, سکینہ بچی ہے نا, اسی پانی کے لیے بھائی مارا گیا ہے نا. اور فطرت کیا کہہ رہی ہے بچے کی؟ کیا اب نہ مانگو, اب نہ مانگو. اس لیے کہ انہوں نے انہی سے مانگا گیا تھا تو میرے بھائی کو مار دیا, تو اب ہم ان سے کیا مانگے؟ ہم مانگیں گے تو ہمیں مارا جائے گا. ڈرنا چاہیے تھا نا. مگر اماں میں پانی مانگ لوں. خاموش. سمجھی کہ پھوپھی رضا راضی ہے, بھیا میں مانگ لوں. خاموش. سکوت دیکھا, سمجھی کہ راضی ہے. آگے بڑھی. شبر پانی دے دے. کیوں مانگا تھا سکینہ نے پانی؟ جواب دے رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں میرے دوستوں. بات ہو تو دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں سے. کیوں مانگا پانی؟ گئے پیچھے پیچھے, شب مجھے پانی دے دے, تھوڑا سا مجھے بھی پلا دے. اچھا تو اپنے یہ انسان نما حیوانوں کو پلا لے, پھر پلا دینا. فوج کو پلا لے تو پلا دینا. پھر پیچھے پیچھے چل رہی, فوج پی چکی, اب جانوروں کو پلا رہا ہے. آواز بھی اچھا چوپائیوں کو پلا لے تو مجھے پلا دینا. پیچھے پیچھے جا رہی, شیو سب کو پلا چکا, اب مجھے پلا دینا. کیا کیا شیو نے؟ بچے ہوئے پانی کو زمین پہ گرا دیا. کیا سکینہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ پانی نہیں دے گا؟ پھر مانگا کیوں؟ میرے دوستو پہچانو سکینہ کسے کہتے ہیں. میں نے کہا سکینہ ناشرہ ہے کربلا کی. کربلا نشر کرنے آئی ہے سکینہ. لہذا آ کر جو پانی مانگ رہی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہی. یہ محسوس کیا آپ نے؟ سکینہ پینے کے لیے نہیں مانگ رہی کہ مجھے پانی پینے کے لیے مل جائے, میں پانی پی لوں. نہیں, ارے وہ تو عباس کے عالم کو دیکھ کے کہہ چکی تھی کہ بابا چچا چاہیے, پیاس نہیں ہے, پانی نہیں چاہیے. میں نے کبھی کسی سلام میں شعر بھی کہا تھا اسی منظر کو کہ آپ کبھی پانی نہ مانگوں گی. سکینہ نے کہا پرچم عباس غازی خون میں تر دیکھ کر. جب عباس کے عالم کو خون میں تر دیکھا, سکینہ نے کہا تھا پانی نہیں, اب چچا ہے نا. مگر پانی مانگ رہی تھی, کیوں؟ اپنے لیے نہیں مانگ رہی تھی. ٹھیک, جواب سن لو کیوں مانگ رہی تھی سکینہ. سکینہ پانی اپنے لیے نہیں مانگ رہی تھی. پھر کس لیے مانگ رہی تھی؟ مانگ اس لیے رہی تھی تاکہ دنیا والوں کو یزیدیوں کی شقاوت قلبی اور صفا کی دکھا سکے. لگ رہا ہے شقاوت قلبی اور صفا کی ان کے سخت دلی دنیا کے سامنے دکھانا چاہ رہی تھی. مجھے پانی دے دے, مجھے پانی دے دے, مجھے پانی دے دے. اے بی بی کیوں مانگ رہی ہو؟ سکینہ آواز دے گی, پینے کے لیے نہیں مانگ رہی ہوں. پھر کیوں مانگ رہی ہوں؟ اس لیے مانگ رہی ہوں تاکہ کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ علی اصغر کے لیے پانی نہیں مانگا گیا تھا. یہ
اتنے کے گزرے نہیں تھے کہ بچے کو پانی نہ پلاتے. میں نے پانی اس لیے مانگا تاکہ بتا دوں کہ جب اس وقت راہ کوفہ شام میں مجمع کے سامنے یہ مجھے پانی نہ پلا کے بچہ پانی زمین پہ گرا رہا ہے تو کربلا میں جب بابا نے مانگا تھا پانی کیا کہنا ہے؟ بہت بہت اپنے لیے نہیں مانگا بچی نے پانی, علی اصغر کی پیاس کے لیے مانگا تھا. دنیا کو شہادت اور پیاس ہے علی اصغر, پیاس بتانی ہے. یہ ہے سکینہ کے بعد ایک سوال پڑھ لیا وقت ہے. ہاں ہے. بس کرو. پہچانے کون ہے سکینہ, دنیا سمجھ نہیں سکتی. آئیے ایک نظر اور دکھاتا ہوں. سکینہ مصاحب میں آؤں گا پلٹ کر کے اس جملے کے لیے, یا ابھی مقتل سے گزرو تو مقتل کے ایک جملہ ہو کے دنیا کے نشان غریبہ میں آئے تو پوچھ رہی ہے کیا تو ہی میرا بابا ہے, کیا تو ہی میرا بابا ہے, لاشے سے. دنیا کہتی ہے پہچان ہی نہیں. میں کہتا ہوں غلط. وہ اہل بیت کے گھر کی بچی نہیں ہو سکتی جو نہ پہچان. دنیا کو بتا رہی ہے اپنے بابا کی غربت. میرے عزیز میں نے کہا مقتل ہے مگر فضیلت ہے سکینہ کی. دنیا کو اپنے بابا کی غربت بتا رہی ہے پوچھ کر کہ کیا تو ہی میرا باپ ہے. ارے بابا ابھی تو میں نے رخصت کیا تھا, جسم پہ سر بھی تھا لباس بھی تھا, کیا تو ہی ہے وہ کہ جس کے آپ تھوڑی دیر کے بعد نہ سر ہے نہ لباس. یہ غربت حسین بتا رہی ہے. اور اب بتاتے بتاتے شام آ گئی. میں ایک بندہ سن لیجیے شام کا. شام پہنچی یزید کا دربار. یزید کے دربار میں بیویوں کا حلقہ. عالم یہ کہ بیویوں کے ہاتھ بسے گردن بندے, 3 سال کی بچی جس کے گلے میں رسی ہے, کرتا جلا, نیل چہرہ, لبے چری ہے نا, چھوٹے چھوٹے بال چہرے پہ پڑے ہوئے, کبھی پنجوں پہ کھڑی ہوتی ہے, کبھی سیدھی ہوتی ہے, ٹھیک سے کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے. یہ اہل حرم ہے, یہ تصویر ہے, ذہن میں رکھنا ہے نا. مگر قسم خدا کی ابھی تمہیں لگے گا یہ قیدی نہیں کھڑی ہے, کائنات کی شہزادی کھڑی ہے. اگر محسوس نہ ہوگا تو پھر کہنا, اگر نہ تمہیں دکھا دیا کائنات کی شہزادی کھڑی ہے تو پھر کہنا مدثر صاحب کھڑی ہے دربار. اتنے میں دربار کے محل کے اندر کے والا کوشن سے دروازہ کھلا, پردہ ہٹا, اور ایک اکڑتی ہوئی تکبرانہ انداز میں دربار میں بچی آ گئی. اچھا پہلے سن لو یہ بچی کون ہے. یہ بچی وہ ہے جو خود ملونہ ہے, اس کا باپ بھی ملون ہے, اس کا شوہر بھی ملون ہے, اس کا بیٹا اور بیٹے کی نسل میں 11 ملون ہے. تو مجسمہ ملائین ہے, نجاست کا مجسمہ ہے, یہ کلندہ ہے. یہ یہاں جو کھڑی ہے یہ کون ہے؟ یہ اپنے صفت کردار اور فضل کے اعتبار سے معصومہ ہے. باپ معصوم, دادا معصوم, دادی معصوم, چچا معصوم, بھائی معصوم, بھتیجا معصوم, بھتیجے کے بیٹے معصوم. تو ادھر عصمت ہی عصمت ہے, ادھر نجاست ہی نجاست ہے. یزید کی بیٹی عاتکہ دربار میں آئی اور آنے کے بعد اسی تکبرانہ انداز میں کہتی ہے ایتو کن سکینہ,
بتاؤ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ اب علامہ دربندی کا کتنا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اس جملے کے لیے آج سے خصوصی تاج چاہیے بہت دور. جیسے اسے پوچھا آئیے تو تم نے سکینہ، تم میں سکینہ کون ہے؟ علامہ دربندی لکھتے ہیں فقامت بین النساء قیامت، فقامت القیامہ بین النساء. ترجمہ کروں نوجوان. علامہ دربندی کہتے ہیں اس نے پوچھا تھا سکینہ کو، اس میں لفظ سکینہ آیا نہیں، مگر سکینہ کے لیے جملہ لکھا. وہ لکھتے جیسے اس نے پوچھا تم میں سکینہ کون، تو جو عورتیں تھی نا، بیبیاں تھی نا، اہل حرم تھے نا، ان میں سے قیامت کھڑی ہو گئی. بڑا جملہ تھا، قیمتی جملہ تھا، ہلکے میں آپ نے لے لیا میرے عزیز. یہ نہیں کہا کہ سکینہ کھڑی ہو گئی، عورتوں کے درمیان سے قیامت کھڑی ہو گئی، قیامت کھڑی ہو گئی. گویا سکینہ سکینہ نہیں ہے، یزیدیوں کی شامت ہے، ان کے لیے قیامت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جیسے کھڑی ہوئی پھر وہ پوچھتی ہے اسی تک پرانا تھا مینتی تو کون ہے؟ یہاں پہ سکینہ نے تعارف کرایا. سننا میرے عزیز، تعارف کرایا. میں نے کہا نا سکینہ آئیے یزیدیت کو آخری حد دکھانے کے لیے، اوقات دکھا رہی ہے بچی. جیسے پوچھا کون؟ مینتی تو کون ہے؟ کھڑی ہوئی آواز انا سکینہ، میں سکینہ ہوں. اب سننا تعارف اپنا کرا رہی سکینہ. انا ابنتو رسول اللہ، انا ابنتو علی المرتضیٰ، انا ابنتو فاطمہ الزہرا. میں نبی کی بیٹی، میں علی کی بیٹی، میں فاطمہ کی بیٹی، میں نبی کی بیٹی. پوچھے تھی نا تو کون ہے؟ کہا میں سکینہ، میں نبی کی بیٹی، میں علی کی بیٹی، میں فاطمہ کی بیٹی. اچھا پھر رک رہا ہوں اگلے جملے کے لیے، بچوں کے لیے رک رہا ہوں. میرے دوستوں، میرے بچوں، ایک لفظ استعمال کیا جناب سکینہ، پہلے اس کی وضاحت سے تب تو آپ کو لطف آئے گا. شہزادی نے اس میں لفظ انتقام رکھا، پڑھنا تو آپ محسوس ہوگا. انتقام، انتقام کون لیتا ہے اس کا اندازہ لگانا ہے. تو اب بتائیے پردے والے حسین کا لقب کیا ہے؟ منتقم خون حسین کے خون کا بدلہ. انتقام ہی نہیں بدلا رہا، حسین کے خون کا بدلہ کون لیتا ہے؟ اب یہ حسین کے کون ہے؟ بیٹے وارث ہے، تو بدلہ کون لیتا ہے؟ کیا بیٹا لے گا یا وارث لے گا؟ ہے نا، یا اپنا لے گا، غیر نہیں لے گا. ہم مذہب لے گا، ہم خیال لے گا، ہم فکر لے گا. یہ جملے یاد رکھیے گا. انتقام اپنا لے گا، ہم خیال لے گا، ہم فکر لے گا، ہم مذہب لے گا، وارث لے گا، غیر نہیں لے گا. ٹھیک. اب سکینہ کا جملہ سنیے. میں نبی کی بیٹی، میں علی کی بیٹی، میں فاطمہ کی بیٹی. الابنۃ من قتلتموہ انتقاما لکفار بدر، میں اس کی بیٹی ہوں جس کو تم لوگوں نے بدر کے کافروں کا بدلہ لینے کے لیے قتل کیا. میں اس کی بیٹی ہوں جس کو تم لوگوں نے بدر کے کافروں کے انتقام میں قتل کیا. یہ لفظ انتقام ہی نہیں رکھا ہے، سکینہ نے یزیدیت کا مذہب بتا دیا. اب سمجھے سکینہ کیوں آئی تھی؟ یزید کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے آئی ہے، اس کا مذہب بتانے کے لیے آئی ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ کا چولہا پہنے ہے نا،
نیابت و خلافت کا چولا پہنے ہیں، سکینہ جیسی 3 سال کی بچی نے اتار دیا. 3 سال کی بچی نے اوقات دکھا دی. اس کے بعد اب شہزادی پوچھتی ہے، سننا عزیزان، میں تو جملے سمیٹ رہا ہوں. اب شہزادی پوچھتی ہے، مجھ سے تو پوچھ لیا، تو بتا تو کون ہے؟ میں نے تو بتا دیا، اب تو بتا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اسی شاہی تکبر کے ساتھ، انا عاتقہ ابنت یزید ہوا باقی در شاہی آگا صاحب الریاست العظیمہ و صاحب الفضل والشرف. قبلہ حاصل ہے ترجمہ، ظاہر ان کے لیے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بات سمجھ گئے. میں یزید کی بیٹی ہوں، عاتقہ ہوں. کون یزید؟ یہ یزید جو ایک بہت بڑی حکومت کا بادشاہ ہے، جو صاحب فضل بھی ہے، صاحب عزت و شرف بھی ہے. ابھی سے اتنا ہی کہا تھا اس نے خبیثہ نے کہ شہزادی کہتے ہیں اس کا چپ نہیں محسوس کیا. ارے دربار کس کا ہے؟ درباری کس کے ہے؟ سپاہی کس کے ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ تخت کس کا ہے؟ قیدی کون ہے؟ دربار کس کا ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ سپاہی کس کے ہے؟ اسلحے کس کے ہے؟ فوج کس کی ہے؟ اور یہاں ابھی سننے کے بعد بتاؤ آزاد کون ہے اور قیدی کون ہے؟ آزاد کون ہے؟ اپنے منظر پلٹا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس کا کیا بھائی وہ بدبخت نہیں، صرف بدبخت نہیں، پوچھئے گا جا کر کے ویل کہتے ہیں جہنم کے آخری طبقے کو. اس کے یا میں نہ کہ خاموش ہو جا، اور جہنم کے آخری طبقے والی ٹھکانہ بھی بتا دیا، جہنم کے آخری طبقے والی خاموش ہو جا. اس کے بعد علامت تفتخر، یہ کس پہ فخر کر رہی ہے؟ یہ تو کس پہ قصیدہ پڑھی، کس پہ فخر کر رہی ہے؟ علابی کے اپنے باپ پر. ہائے 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 ہائے، متوجہ رہے میرے ترجمہ سنے، کس پہ فخر کر رہی ہے؟ اپنے باپ پر. ابو کے تیرا باپ کا قاتل ذریت الرسول، تیرا باپ رسول کی اولاد کا قاتل ہے. اس میں فخر کر رہی ہے. اب امی کے یا اپنی ماں پہ جس نے اپنے آپ کو ایک جہنمی غلام کے ہاتھوں پھینک دیا، اس پہ فخر کرے گی. بس جیسے ہی تسمہ نا تمام کتابوں میں لکھا ہے، سکینہ بنت الحسین اور علامہ دربندی نے بھی اور دوسروں نے بھی لکھا کہ شہزادی کا جواب سن کر کے وہ ایسا خاموش ہوئی جیسے کسی نے اس کے منہ میں پتھر بھر دیا ہو. کچھ بولا نہ گیا. مگر میری طرف دیکھنا عزیزاں، سکینہ وہ ہے کہ جس نے بھرے دربار میں، باپ کے دربار میں، باپ کے دربار میں خود بیٹی سے اپنے اور اپنے باپ پہ لعنت بھجوا دی.
کے سامنے خود اپنے اوپر بھی اور اپنے باپ پہ بھی لعنت بھیجوائی. جیسے ہی کا سننا تھا پیر پٹکتی ہوئی جلاتی ہوئی محل کی طرف پلٹی ہے اور یہ کہتے ہوئے الا ویلنا وعلی ابینا، اے مجھ پہ بھی لعنت، میرے باپ پہ بھی لعنت. اب سمجھے سکینہ آئی کیوں تھی؟ تاکہ دربار میں آ کے یزید کی بیٹی سے یزید کے سامنے یزید پہ لعنت رکھوا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ. میں کروں باتیں بہت ہیں وزیر شہزادی، معجزات بھی بہت ہیں، بڑے کرامات ہیں. بہت سے کرامات تو ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی شہزادی کے دیکھے ہیں سیریا کی تعلیم کے دوران. ایسا نہیں ہے کہ بس اسی وقت ان کے اعجازات تھے، ان کے کرم تھے، ان کی شفقتیں تھیں. آج بھی ہم لوگ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز دعا کر رہے تھے، چھوٹا سا بچہ، بہت چھوٹا سا، کہتا تھا کہ چل کے بچہ بیٹھا ہوا تھا ویسے ہی، اس کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا. وہ بڑے سے برتن میں مشکیزیں میں لٹکائے ہوئے پانی لیے تھا، چھوٹے چھوٹے گلاس لیے بچے اس کو پانی دیتے ہوئے ایک ایک اشارہ زری کی طرف کر کے یہ کہتا ہے اس کے نام پہ یہ پانی پی لو. منہ کا بچہ سکینہ کے نام پہ پانی پی. ظاہر سی بات آپ سوچیں کہ جس وقت پانی پلا رہے رہا تھا بچہ تو ہر ایک کے دل سے ایک ہی تو دعا نکلی ہوگی شہزادی اس کو قوت گویائی دے. سبھی کی دعا کی تھی شہزادی کس کی دعا سنو، اس کا یہ عمل ہی خالی کافی تھا کہ کہتے کہتے کوئی دل بڑھا تھا بچہ. جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے زری کا حصہ بہت زیادہ نہیں ہے، اسی پوشن میں ہی وہ پانی پلا رہا تھا. کچھ آگے 2 قدم 4 قدم آگے بڑھا تھا 10-20 آدمی کے آگے بڑھا ہوگا زیادہ زیادہ. یہ شور اٹھا سلوار کا. جب کیا ہوا کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کسی صاحب کو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا لو سکینہ کے نام پہ پانی پی. شہزادی نے قوت گویائی دے دی. ایسے بہت سے باتیں ہیں شہزادی غالباً مصر فرانس ایک عورت اپنی اپاہج بچی کو لے کر شام میں شہزادی کے لیے نہیں گئی تھی، زیارت کے لیے نہیں گئی تھی، اگر اس کو یہ پتا پہلے سے گرمی ہو رہی ہے اوپر سے ٹھنڈک مل گئی تو نقصان ہوگا. سننا رو لو اسی پہ مجلس تمام بھی کر دوں گا آپ کو میں آسوار ہے. ایک مرتبہ اپنا کام کرا میں کرنا ہو چاہتا وہ گئی اس نے ہوٹل دیا وہ حرم کے آس پاس تو ظاہر سی بات ہے فرانس سے وہاں تک کا سفر کر کے گئی تھکی بھی پہنچی. اس کے بعد اس کی میٹنگ تھی وہ اپنے بچے کو کمرے میں لٹا کر کے ہوٹل میں قیام گاہ میں اور چلی گئی. جب وہاں واپس آئی تو اب دن بھر سفر کی تھکان دن بھر کی تھکان تھکنے کے بعد اب وہ سونا چاہتی تھی. اس نے کہہ دیا جس نے رکی تھی کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا. میں نے بھی نہیں بولا لوگوں کو گرمی میں رکھنے کی بات سنا میں سونے جا رہی ہوں مجھے ڈسٹرب نہ کیا. بیٹھی اس کے کانوں میں رونے کی آواز آئی جیسے کوئی تازی میت پہ مار ہوا. رات کو سو
صبح اٹھی، صبح اور شور شرابے کے ساتھ، ابھی تک تو لگ رہا تھا کوئی بات ہو رہی ہے، اب تو لگ رہا کہ پورا مجمع ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیسے رونے کی آواز آئی؟ کہ یہیں پر مسلمانوں کے نبی کے نواسے کی بیٹی کی قبر ہے، اس پر ان کے چاہنے والے آ کے رو رہے۔ جیسے ہی سنا مسلمانوں کے نبی کے نواسے کی بیٹی ابھی تک تھی، کب مری؟ کب مرے ہوئے تو زمانہ ہو گیا۔ یہ چاہنے والے آج بھی زیارت کے لیے آتے ہیں تو روتے ہیں، مالا بناتے ہیں کہ اتنا زمانہ ہو گیا اور آج بھی چاہنے والے رو رہے ہیں۔ کہاں اس کے اوپر آج بھی روتے ہیں، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ یہاں سے نکلی دیکھنے کے لیے، اب آگے تو دیکھا کوئی ادھر بیٹھا رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی زری سے لپٹ کے رو رہا ہے، ماتم کر رہا ہے۔ اس کے کھڑے کھڑے کہتی ہے میں نہیں جانتی تھی۔ شہزادی سکینہ یہ تیرے عزادار بیٹھے ہیں، ماتمدار بیٹھے ہیں، بی بی ان میں سے جو حاجت اور دعائیں تمنا لے کے بیٹھے ہیں۔ شہزادی آپ کو آپ کی غربت کا، آپ کی یتیمی کا واسطہ، زخمی پشت کا واسطہ، نیلگون رخسار کا واسطہ، کٹے ہوئے کانوں کی لووں کا واسطہ، تماچوں کے نشان جو رخسار پہ ان کا واسطہ، جلے ہوئے کرتے کا واسطہ، چھنی ہوئی چادر کا واسطہ، بی بی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی حاجت، جو یہاں تمنا لے کے بیٹھے ان سب کی حاجت کو پوری کر دیجئے گا۔ میرے اولاد ہے شہزادی، اولاد دے دیئے۔ میرے بھائی نے مجھ سے دعا کے لیے کہا تھا خصوصی اولاد کے لیے، پروردگار جو بے اولاد ہے اس بھائی کے ساتھ تمام بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ ہاں آنسو آ گئے نا سکینہ کے اوپر پہ، تو چننا سن لو، عباس کا واسطہ دے کے جو دعا ماننی مانگے اس وقت پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ عباس بھی باب المراد ہے اور سکینہ بھی باب المراد ہے۔ آئی دیکھا چاروں طرف لوگ رو، بی بی میں تمہیں نہیں جانتی، میں نے سنا ہے تم مسلمانوں کے نبی کے نواسے کی بیٹی ہو۔ بی بی اگر تم واقعی صاحب شرف و فضل ہو اور مسلمانوں کے نبی کے گھرانے کی ہو تو میری بھی تمہاری طرح ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، بستر میں پڑی رہتی، اسے صحت دے دے، میں 2 عدد قیمتی مسلح تیرے روزے میں رکھوں گا۔ اسے منت مانی، مانگ کر کے وہ وہاں سے چلی، اس کو رلائی آگئی، اپنے آنسو باتیں ہوئے آگئی، اس کو کام پہ جانا تھا چلی گئی۔ وہاں سے جب شام میں پڑ گئی اور جا کر کے اب جو ہوٹل میں پہنچی ہے، جیسے ہی دروازہ کھول رہی ہے تو وہ بچی دروازے کے پاس کھڑی ہے۔ بچی دروازے کے پاس کھڑی ہے، ماں بستر پہ چھوڑ کے گئی تھی، جو ہل کے پانی نہیں پی پاتی، جو بول نہیں پاتی تھی، جو ہاتھ نہیں نہ پاتی تھی، جو دیکھ نہیں پاتی تھی، جو سن نہیں پاتی تھی، جو پیروں میں جس کے قال جان نہیں تھی، وہ بچی دروازے کے پاس کھڑی ہے اور ایک دم صحیح سالم کھڑی ہے، صحیح سالم کھڑی ہے۔ بیک مرتبہ تڑپ کے کہتی بیٹی یہ کیا یہ تو کھڑی کیسے؟ کہا ماں مجھے بھی نہیں معلوم۔ پکڑ لیا، بیٹھ گئی زمین پہ وہی دروازے پاس، جلدی پوری بات بتا ہوا کیا، کیسے ہوا؟ اما میں تو بستر پہ تھی، مفلوج تھی، مگر ایسا ہوا یہ تو صبح کا وقت رہا ہوگا، جب تم گئی ہو اسی کے تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایک بچی آئی، ایک بی بی آئی، مجھ سے کہہ رہی ہے مجھ سے کہہ رہی ہو، میں نے کہا بھی میں کیسے اٹھوں گا؟
نہ مجھے بولنے آتا نہ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ. اس نے ایک مرتبہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے بدن پہ پھیرے اور آواز دیا بول. ارے میں نے پا رہی تھی. اس نے زور سے کہا میں کہہ رہی ہوں کھڑی ہو جا. جب اس نے ڈانٹ کے کہا میں گھبرا کے کھڑی ہو گئی. اماں میں چلنے لگی, میں دیکھنے لگی, میں بولنے لگی. اے سوگوارو وہ سکینہ جو کبھی باپ کا نام لیتی تماچے پڑتے. آپ رو چکے مجلس ہو گئے. آواز بلند بات نہیں چننا. وہی سکینہ زندان شام میں سید سجاد سے کہہ رہی ہے بھیا یہ بتا دو وسیلتا جب پیاز اپنی آخری ہاتھ پر پہنچتی ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بہن کیوں پوچھ رہی بھیا بتا تو دو. سوال سنتی ہے گانے پڑھنے لگے بھیا. اور بہن کیوں پوچھ رہی ہے, کیوں پوچھ رہی ہے؟ اصلاح کیا بھیا بتا دو نا. ایک مرتبہ کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتے ہیں. بھیا اور کوئی کیفیت. ایک مرتبہ سجاد نے سر جھکا کے کہا بھیا بہنا اب اس کے بعد بس ہڈیاں چٹکتی ہے. سکینہ قدم پیچھے بھیا تیری بہن اسی حالت میں سانس بھی لیتی ہے ہڈیاں چٹک جاتی ہے. اے بھیا میں مر جاؤ مجھے نرم زمین پہ دفن کرنا. میری ہڈیاں سلگ رہی ہے. واہ